ویلکم بیک. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صدر آصف علی زرداری سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. کنٹری ڈائریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک نے صدر مملکت کو پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں بینک کے کردار بارے بتایا. صدر مملکت نے سیلاب کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کی معاونت کو سراہا. ملاقات میں صدر مملکت نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی. کہا کہ پاکستان نے لاکھوں ایکڑ اراضی پر مینگروز کے جنگلات اگائے. صدر مملکت کی جانب سے زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے شعبے میں بینک کی پاکستان کے لیے خدمات کی بھی تعریف کی گئی. صدر مملکت سے پاکستان میں یونان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کی الوداعی ملاقات ہوئی. ملاقات میں صدر مملکت نے یونان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. صدر مملکت نے یونان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حکم دیا ہے کہ ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت کم کیا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس افسران کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت کم کیا جائے. پنجاب کے ہر علاقے میں ہاٹ سپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کیا جائے. تاجر اور دکانداروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈکیتی کی وارداتوں کا سدباب کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب کی ہر سڑک گلی محلے کو محفوظ بنانا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی کوریج پر پابندی کے خلاف کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو عدالتی احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے جیل سماعت کروائی رپورٹ کرنے پر پابندی سے ٹرائل کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی کوریج پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی. جسٹس میاں گل حسن نے کہا جیل سماعت پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنا جج کی ذمہ داری ہے، جیل کی انتظامیہ کی نہیں. اگر صحافی کو اجازت نہیں دیں گے تو یہ اوپن کورٹ کے تقاضوں کے خلاف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اڈیالہ جیل انتظامیہ عمل کرے. عدالت نے ریمارکس دیے جیل ٹرائل کے دوران میڈیا کو ملزم سے انٹرویو کی اجازت نہیں، صحافیوں کو ملزم سے انٹرویو کی اجازت نہ دی. نامزد 7 صحافیوں کو کوریج کی اجازت دی جائے اور صحافی عدالتی سماعت کوریج کے حوالے سے ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے تھانوں میں تفتیش کے نام پر کھلے عام رشوت کا بازار گرم. ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیے گئے افراد کی رہائی کے عوض 90,000 روپے کی رقم کا تقاضا. شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے شعبہ تفتیش کے افسر کی رشوت طلبی کی ویڈیو سامنے آنے پر اہلکار معطل کر دیا گیا. اے ایس آئی افتخار تنولی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ ملزمان کی رہائی کے لیے 50,000 روپے بہت کم ہیں، اس سے 90,000 روپے کا بندوبست کر لیں. اے ایس آئی نے ویڈیو میں پکڑے گئے افراد پر پولیس مقابلے کا الزام لگایا، بعد میں خود ہی ان کو بے گناہ بھی قرار دے دیا. اے ایس آئی افتخار تنولی نے عبداللہ گوٹ میں ایک گھر پر ریڈ کر کے 3 افراد کو گرفتار حراست میں لیا تھا. لطیف ٹاؤن کی تفتیشی افسر اے ایس آئی افتخار تنولی کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا. ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اعظم حیات کو انکوائری افسر مقرر کرتے ہوئے معاملے کی مکمل رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ایف آئی اے میں تفتیشی افسر کا اختیارات سے تجاوز. ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون نے تفتیشی کو ملازمت سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تفتیشی افسر وسیم عباس پر محکمانہ کرپشن نااہلی ریکارڈ میں رد و بدل اور غفلت کا الزام ثابت ہو گیا. وسیم عباس کے خلاف ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد کو مجاز اتھارٹی مقرر کیا گیا. مجاز اتھارٹی نے سروس رول 2020 کے تحت الزامات کو درست پایا اور کارروائی کی. تفتیشی آفیسر وسیم عباس شہریوں کو جعلی نوٹس بھجوانے میں ملوث پایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق جعلی نوٹس کے ذریعے شہریوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے. وسیم عباس ایم نوعیت کے کیسز کی ریکارڈ ٹیمپرنگ میں بھی ملوث پایا گیا. شہریوں کی درخواست وسیم عباس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہوا. محکمانہ کارروائی میں وسیم عباس مجرم قرار اور سزا دے دی گئی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اقتصادی رابطہ کمیٹی رواں مالی سال میں آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے گی. ای سی سی نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی اجازت بھی دے دی. افغانستان کے لیے چینی کی برآمد بینک چینلز کے ذریعے مشروط ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے فنڈز منظور کیا گیا ہے. ای سی سی اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے چینی برآمد کی سمری پیش کی گئی. جائزے کے اجلاس کے بعد 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دی گئی. افغانستان کے لیے چینی کی برآمد بینک چینلز کے ذریعے مشروط ہوگی. ایل سی کے ذریعے برآمد ایل سی کھلنے کے 60 روز کے اندر کی جا سکے گی. اجلاس میں ایف سی خیبر پختونخوا کے لیے 27 کروڑ 62 لاکھ سے زائد کی گرانٹ، جبکہ ریکوڈیک منصوبے پر سیکیورٹی اخراجات کے لیے 1 ارب 95 کروڑ 19 لاکھ کی گرانٹ منظور کی گئی ہے. حکومت نے نیلامی میں 321 ارب مالیت کے ٹی بلز فروخت کر دیے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلامیہ جاری. ٹی بلز کی نیلامی کی تفصیلات سے متعلق آگاہ کیا گیا.
مرکزی بینک کے مطابق حکومت نے 3 ماہ کے 52 ارب روپے مالیت کے بلز فروغ کیے. بلز کی کٹ آف ایلڈ 1.48% کم ہو کر 17.49% رہی. اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے 6 ماہ کے 144 ارب روپے مالیت کے بلز بیچے. بلز کی کٹ آف ایلڈ 1.01% کم ہو کر 17.74% رہی. اس کے علاوہ حکومت نے 12 ماہ کے 125 ارب روپے مالیت کے بلز بھی بیچے ہیں. 12 ماہ کے بلز کی کٹ آف ایلڈ 74 بیسس پوائنٹ سے کم ہو کر 16.99% رہی ہے. کراچی کے الیکٹرک بل میں میونسپل ٹیکس وصولی پر انوکھا احتجاج. شہری کی کچرا ڈالنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. کراچی کے شہری نے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا. شہری کا کہنا تھا کہ صرف 3 یونٹ کا بل 2366 روپے آیا ہے اور بلوں میں KMC کے چارجز کے طور پر 400 روپے وصول کیے جا رہے ہیں. شہری کا کہنا تھا کہ کیا کچرا دفتر کے باہر ڈال دوں, جس کے جواب پر انہوں نے کہا کچرا یہاں پھینکنا چاہیں تو پھینک دیں, جو کچرے کا بل لے رہا ہے وہ کچرا ابھی اٹھائے گا. KMC کے پیسے الیکٹرک کو دے رہے ہیں. شہری نے کچرے کی بالٹی کے الیکٹرک دفتر کے سامنے پھینک دی. حیدرآباد میں صوبائی وزیر زراعت سپورٹس اور اینٹی کرپشن محمد بخش مہر کا ٹنڈوجام میں زرعی ریسرچ سینٹر کا دورہ. زرعی ریسرچ سینٹر میں خواتین ٹریکٹرز اور جدید زرعی مشینری کے استعمال سے متعلق آگاہی دی گئی. صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا پہلے ایسا وقت ہوتا تھا جہاں خواتین کی تعداد کافی شعبوں میں کم تھی. ہماری پارٹی کا بھی یہی ویژن ہے کہ خواتین کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے. 3 روزہ جدید زراعت مشینری اور خواتین کے لیے ٹریکٹر کے استعمال اور دیکھ بھال کی تربیتی اختتامی تقریب میں حصہ لینے والی خواتین میں حوصلہ افزا سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. زرعی ٹریکٹرز کے استعمال تربیتی ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں حصہ لینے والی خواتین سیکرٹری زراعت سندھ رفیق احمد بڑو, DG ایگریکلچر, وائس چانسلرز زرعی یونیورسٹی اور متعلقہ افسران نے تقریب میں شریک ہوئے ہیں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سمٹ 2024 کی تقریب کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہوئی, جس میں قومی صحت کارڈ کی رونمائی کی گئی. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کہتے ہیں اسٹیٹ لائف سے لوگ برسوں سے مستفید ہو رہے ہیں. صحت کارڈ سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. کراچی کے مقامی ہوٹل میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سمٹ 2024 میں وفاقی وزیر جام کمال اور چیف ایگزیکٹو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن محمد شعیب جاوید حسین قومی صحت سہولت کارڈ کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر جام کمال کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ لائف سے لوگ سالہ سال سے مستفید ہو رہے ہیں. جو لوگ بنیادی صحت کی سہولیات سے محروم ہیں ان کے لیے صحت کارڈ نے آسانیاں پیدا کی ہیں. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو قومی صحت پروگرام محمد ارشد نے کہا ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی میں سے 18 سے 19 کروڑ لوگ سہولیات حاصل کر رہے ہیں. We have then consecutively implemented 2 mega projects, one in KPC Health Solar Program and other is Prime Minister's National Health Program. After that, we have seen an enormous growth and which is unprecedented in the history of Pakistan. کانفرنس میں چیف CEO اسٹیٹ لائف انشورنس شعیب جاوید نے بات چیت میں بتایا کہ ملک بھر میں 1000 سے زائد ہسپتال اسٹیٹ لائف صحت کارڈ پینل پر ہیں. Program that is serving 180 million Pakistanis. It is a program that has delivered healthcare to more than 10 million Pakistanis. کانفرنس میں مختلف موضوعات پر پینل ڈسکشن بھی ہوئی. اختتام پر شرکاء کو شیلڈ سے نوازا گیا.